الفا الفا جس کو اردو میں یا عرف عام لوسن کہا جاتا ہے. لوسن یہ ایک پیرینیل کراپ ہے. پیرینیل کو اردو میں کہیں گے دوامی نوعیت کا. یہ ایک پھلی دار چارہ ہے جس میں پروٹین، وائٹامنس، کیلشیم اور فاسفورس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. یہ فصل سارا سال سبز چارہ فراہم کرتی ہے اور ایک دفعہ کاشت کر کے کئی سالوں تک سبز چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے پیرینیل کراپ کہتا ہوں نا. اور برسیم کی طرح چارے کی یہ فصل بھی ہوا سے نائٹروجن جمع کر کے زمین کی زرخیزی بحال رکھتی ہے. اور چونکہ ونٹر کراپ ہے اور ونٹر کے دیگر جو چارہ جات ہیں جس میں برسیم ہے اور اوٹس یا جئی، ان کی نسبت یہ فصل سخت جان بھی ہے اور شدید سردی اور کورا اور سخت گرمی کو بھی برداشت کر سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیں جن سے کام لیا جاتا ہے نا، بار برداری والے جانور جیسے گھوڑے ہیں اور دوسرے، ان کے لیے یہ چارہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور دیگر چاروں کے ساتھ ملا کر دودھ دینے والے اور گوشت والے مویشیوں کے لیے بھی مفید ہے. اپنی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے لوسن کو چارہ جات کی کوئین بھی کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، ملکہ کوئین ہے. چارہ جتنے بھی فوڈرز ہیں نا ان کی الفا الفا. اور سال میں پورے سال بھر میں چارے کی تمام کٹائیوں سے تقریباً 1000 من فی ایکڑ سبز چارہ حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ موافق موسمی حالات میں بیج کی پیداوار جو لوگ لیتے ہیں نا وہ 3 سے 5 من فی ایکڑ لی جا سکتی ہے. اس پہ ہمارے بہت سارے فوڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سرگودا والا، ڈاکٹر عبد الرحمن تھے، اللہ غریق رحمت کرے وہ، اور اسی طرح اور بہت سارے ہمارے سائنسدانوں نے اس پہ کام کیا ہے. اور سرگودا والوں نے تو اس کی ایک بڑی اچھی ورائٹی بھی متعارف کرائی اور وہ چارہ بیج آپ کو دستیاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ بھرپور فائدہ وہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے لیے آب و ہوا یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کی آب و ہوا سے نا مطابقت پیدا کرنے کی الفا الفا یا لوسن یہ صلاحیت، یہ کراپ صلاحیت رکھتی ہے. اور اس فصل کے لیے نیم خشک علاقے بہت موزوں ہوتے ہیں اور ایسے علاقوں میں یہ فصل ہر قسم کی زمین پر کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے. اور خشک علاقوں میں لوسن کی آب پاشی جو اریگیشن کرتے ہیں نا، اریگیٹڈ فیلڈ میں بہت اچھی کامیاب اس کی کراپ رہتی ہے. اور مرطوب آب و ہوا اس فصل کے لیے مفید نہیں. زیادہ بارش والے علاقوں میں لوسن کی فصل اپنی دوامی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتی. یہ پیرینیل جو زیادہ سالوں تک وہ نہیں رکھ سکتی جس میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں جڑی بوٹیوں اور گھاس کی افراد ہو جاتی ہے اور یہ پودا دھوپ کو پسند کرتا ہے. یہ یاد رکھیں. اس لیے سردیوں میں بارش اور بادل اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے زمین جو ہے نا وہ بہتر نکاس والی زرخیز میرا زمین جس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہو وہ موزوں ترین سمجھی جاتی ہے.
اور سیم زدہ اور کلر والی زمین اس کے لیے بالکل مناسب نہیں. اور لوسن کی فصل چونکہ 6 سے 7 سال تک چارہ دیتی رہتی ہے، اس لیے اس کی تیاری پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے. ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا ہل چلائیں اور اس کے بعد 4-5 دفعہ آپ نا عام ہل چلا کر اور زمین کو نرم اور بھربھرا کر لیں، اور اس کے بعد آپ کھیت کو ہموار کر کے اور پھر اس میں بو دیں. اور اس کا وقت کاشت یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہترین وقت جو ہے وہ مڈ اکتوبر سے مڈ نومبر، یعنی 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ہے. لیکن آپ سندھ میں ہیں، سندھ میں ذرا اگیتی بوائی اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور فصل کی نشو و نما پچھیتی بوائی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے یہ. اور اس کو جب سیڈ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے بایو کھاد سے، وہ ہمارا جو رائزوبیا کا ایک اس کو کہتے ہیں نائٹروجنی ٹیکا لگاتے ہیں، یعنی بیج کو جراثیمی ٹیکا لگا کر کاشت کرنے سے نا پودے کی ہوا سے نائٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. وہ میں کسی پروگرام میں اور بھی ڈیٹیل چلیں ابھی بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ آدھا لیٹر پانی لے لیں، اس میں 100 گرام چینی کے وہ نا محلول بنا لیں، اس کا چینی شربت بنا لیں، اور اس شربت میں آپ ایک پیکٹ لیں بایولوجیکل نائٹروجن فکسیشن کا، بایو کھاد کا پیکٹ مل جاتا ہے، اور اس کو اس میں ڈال کر آپ اس کو 8 کلو گرام برسیم، جس طرح برسیم کا کے بیج کے ساتھ یہ اس کو ملاتے ہیں، اسی طرح آپ لوسن کے بیج کو بھی اچھی طرح ملائیں، اور بیج کو ٹیکا لگانے کے بعد سایہ میں خشک کر کے جلدی اس کو کاشت کر دیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکا کی افادیت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے. اگر کہیں ایسا ٹیکا میسر نہ ہو اور اگر کسی کھیت میں لوسن کی کاشت پہلی بار کی جا رہی ہو تو 2 من فی ایکڑ لوسن کی مفید جراثیم والی مٹی اس کھیت سے لا کر آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ ڈالیں گے تو آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے. یہاں نا پچھلے سال اگر لوسن کاشت کیا گیا تھا، اس کے علاوہ آپ اگر ایک بیمار شدہ کھیت سے مٹی اگر لیں گے تو وہ نقصان دہ ہوگی. یہ دیکھنا ہے کہ کھیت بڑا ٹھیک ٹھاک ہو جس پہ اچھی کراپ پہلے لی گئی ہوئی ہے لوسن کی، وہاں سے مٹی لے کے آپ مٹی بھی کو بھی اس میں 2 من مٹی لے لیں، 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے، اس میں بکھیر دیں سارے، تو اس میں بھی وہ جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریا پھیل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. سیڈ ریٹ اس کا اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ بہترین ہے 5 سے لے کے 6 کلو گرام خالص اور صاف ستھرا اور ہیلدی سیڈ، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے فی ایکڑ بجائی کے لیے، یہ کافی ہے. اور اگر ناقص بیج ہوگا تو اس کا رنگ سرخی مائل بھورا، جبکہ معیاری بیج کا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ زرد ہوتا ہے، یلو ہوگا. اور طریقہ کاشت اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل برسیم کی طرح ہی آپ اس کو چھٹے سے کاشت کر سکتے ہیں، یہ کاشت کی جاتی ہے. اور لیکن چارے کی بہتر پیداوار اور خالص بیج کے حصول اور جڑی بوٹیوں کی آسان تلفی کے لیے بہترین تیار شدہ وتر زمین میں قطاروں میں بذریعہ سنگل رو کاٹن ڈرل اگر کاشت کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. لیکن بیج زیادہ گہرا نہیں جانا چاہیے ورنہ اگاؤ جو ہے اس کا وہ متاثر ہوگا. اور اگر فصل کو سبز چارے کے لیے کاشت کرنا ہو تو لائنوں کا فاصلہ 1 فٹ، کیونکہ بوائی سے پہلے ایک اور یہ ہے کہ بیج کو فنجے سائڈ وہ ضرور لگا لیں، کوئی پھپھوندی کچھ زہریں ملتی ہیں، وہ زہر بیج کو لگا کر وہ کاشت کریں. تو باقی کھادوں کا استعمال جہاں تک ہے تو 1 بوری DAP اور 1 بوری
सिंगल सुपर फास्फेट डाल लें। मैं समझता हूँ ज़बरदस्त आपको ये क्रॉप अच्छी फसल आपको मिलेगी। और इसके लिए जहाँ तक इरिगेशन का ताल्लुक है, आपाशी का ताल्लुक है, तो फसल को पहला पानी याद रखें कि जब आप इसकी सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, बुआई के कोई 21 दिन बाद यानी 3 हफ्ते बाद, और फिर बाकी पानी आप हस्बे ज़रूरत दें। और छट्टा के ज़रिए अगर बुआई की सूरत में अगर उसकी स्प्राउटिंग कम हो, गाव कम हो, तो पहला पानी जल्दी देना चाहिए। इस फसल की जड़ें ज़मीन में दूर तक गहरी चली जाती हैं। इस तरह ये फसल पानी की कमी को अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेती है और बरसात के दिनों में इसे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, ये याद रखें। यानी कि बारिशों में भी आपने पानी देना है। आम तौर पर इसे हर कटाई के बाद ना एक पानी की ज़रूरत होती है। और निस्बतन खुश्क इलाकों में देखा गया है कि कटाई के बाद 2 दफ़ा भी पानी वो इसके को लगाते हैं। और मौसम गर्मा में चारे की फसल को पानी हर 15 से लेके 20 दिन के बाद वो लगाना ज़रूरी है। वो अच्छी बात है। अगर सिंध साइड पे ये है चंद एक मारूज़ात थी मैंने लूसन की, काश्तकार हजरात इससे इस्तिफ़ादा करेंगे।